نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وقال الله سبحانه وتعالى في موضع آخر إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. कुरान मजीद फुरकान हमीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किसी कौम को भी उस वक़्त तक अज़ाब नहीं भेजा जब तक वो कौम की तरफ अल्लाह ताला ने किसी हादी को, किसी रहनुमा को ना भेजा, किसी रसूल को ना भेजा,
کسی نبی کو نہ بھیجا، اور اللہ تعالیٰ کی یہ سنت رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے کسی قوم پر عذاب نازل نہیں فرماتے جب تک کہ اس کی طرف پیغمبر نہ بھیجے، اور وہ پیغمبر ان پر اللہ کی حجت کو پورا کر دے۔ فرمایا کہ رسولا مبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل، رسول جو بھی اللہ نے بھیجی خوشخبری دینے والے، جنت کی بشارت دینے والے، اللہ کے عذاب سے ڈرانے والے، تاکہ لوگوں کے لیے ان رسولوں کے آ جانے کے بعد کسی قسم کی حجت نہ رہے۔ کوئی اللہ سے یہ نہ کہہ سکے کہ یا اللہ ہمیں تو کسی نے بتایا ہی نہیں، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، ہم تو بالکل اندھیرے میں تھے، ہمیں تو کسی صحیح اور غلط کا معلوم ہی نہیں تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، کیونکہ آپ خاتم النبیین ہیں، آپ کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے نبوت اور رسالت اب ختم کر دی قیامت تک کے لیے۔ اب فرمایا کہ یہ فریضہ علماء کی ذمہ داری ہے کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں، اور انبیاء اپنے ترکے میں، اپنی وراثت میں، اپنی میراث میں درہم اور دینار کا ورثہ چھوڑ کر نہیں جاتے، بلکہ انما ورث العلم، انہوں نے تو علم کے وارث بنائے ہوتے ہیں، ان کا ترکہ تو علم ہے، دین ہے، اللہ کی شریعت ہے، اللہ کے احکامات ہیں۔ پیغمبر یہ چھوڑ کر گئے۔ آج ہر شخص اس بات پر افسردہ ہے، پریشان ہے کہ مختلف طرح سے آزمائشیں اور عذابات ہم دیکھ رہے ہیں، پے در پہ دیکھ رہے ہیں، کہیں زلزلے آ رہے ہیں، کہیں سیلابی ریلا آ رہا ہے، بارش طوفان کا رخ اختیار کر گئی، کہیں سورج کو گرہن لگ رہا ہے۔ یہ سب چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں، کثرت سے اموات ہو رہی ہے، مال مویشی تباہ ہو رہے ہیں۔ یہ بھی لوگ جانتے ہیں کہ یہ سب ہماری بدعمالیوں کا نتیجہ ہے۔ عذابات اسی طرح قوموں پر آتے ہیں۔ سابقہ انبیاء کی تاریخ میں اگر آپ دیکھیں تو ہمیں یہی نظر آتا ہے کہ لوگ کتنی بڑی بڑی باتیں کرتے تھے، لیکن کوئی چیز انہیں اللہ کے عذاب سے بچا نہ سکی۔ نوح علیہ السلام کا جو بیٹا، نوح علیہ السلام نے دیکھا کہ اب بارش آنا شروع ہو گئی،
قرآن مجید میں اللہ رب العزت کا فرمان ہے فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ، ہم نے آسمان کے دروازوں کو کھول دیا، وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا، ہم نے زمین سے چشمے بہا دیے، چشمے نکالے۔ یعنی قرآن کی آیت میں تو یہاں تک ہے کہ وَصَارَتْ تَنُّورٌ، تندور نے جوش مارا، تندور سے جہاں سے آگ اگلتی ہے وہاں سے پانی ابلتا ہے۔ نوح علیہ السلام نے جب یہ آثار دیکھے اپنے بیٹے سے کہا یا بنی ارکب معنا، اے بیٹا ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ، ولا تکن مع الکافرین، کافروں کے ساتھ نہ ہو جاؤ۔ قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، اس سے کہا نہیں نہیں، یہ عنقریب میں اس پہاڑ کی طرف چڑھ جاؤں گا اور یہ پہاڑ کی بلندی مجھے پانی سے بچا لے گی۔ نوح علیہ السلام نے کہا لا عاصم اليوم من امر اللہ، آج کے دن اللہ کے امر سے، اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچے گا، الا من رحم، جس پر اللہ نے رحم کیا وہ بچے۔ اور قرآن کے الفاظ ہیں وحال بینہما الموج فکان من المغرقین، باپ بیٹے کی یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ ایک موج آئی اور بیٹے کو بہا کر لے۔ نوح علیہ السلام آخر باپ تھے، اللہ سے کہتے ہیں رب ان ابنی من اہلی وان وعدک الحق وانت احکم الحاکمین، اللہ یہ میرا بیٹا ہے، میری جائز اولاد ہے، میرے اہل سے ہے، وان وعدک الحق، اور تیرا وعدہ سچا ہے، وانت احکم الحاکمین، اور تو حاکموں کا حاکم ہے، تجھے کون پوچھنے والا ہے، تو اس کو بچا لے۔ نوح علیہ السلام سے کہا گیا یا نوح، اے نوح، انہ لیس من اہلک، یہ آپ کے اہل میں سے نہیں۔ کیا مطلب انہ عمل غیر صالح، اس کے اعمال صحیح نہیں ہے۔ آپ کے اہل میں سے وہ ہیں جو کشتی میں آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، اہل ایمان۔ انہ عمل غیر صالح فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، اے نوح جس چیز کا آپ کو علم نہیں آپ اس بارے میں سوال نہ کریں۔ انی اعظک، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ تم نادانوں میں سے نہ ہو جاؤ، یہ نادانوں جیسی باتیں نہ کرو۔ چنانچہ نوح علیہ السلام پھر اپنے اس دعا پر، اپنے اس بات پر اللہ سے معذرت چاہتے ہیں۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اللہ کا امر آیا تو اس نے کسی کو نہیں چھوڑا۔ جب اللہ کا عذاب آیا اللہ تعالی نے اتمام حجت کی اپنے بندوں پر۔ گزشتہ دنوں جو کچھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت کے نام پر ہوا، ہم تو یہ رونا بہت عرصے سے رو رہے ہیں کہ یہ چیزیں صحیح نہیں ہیں، اس کا تعلق نہ فرائض سے ہے نہ واجبات سے ہے، آپ کے اپنے علماء کے بقول یہ مستحب ہے۔ لیکن اب جو پچھلے دنوں ہوا اس پر میں نہیں،
جو لوگ یہ کرتے ہیں ان کے بیانات آئے کہ یہ تو میلاد نہیں ہے. کوئی باقاعدہ رقص کر رہا ہے، مرد عورت ناچ رہے ہیں، نمازوں کا کوئی پتہ نہیں ہے، کھانا پھینکا جا رہا ہے، ایسے بانٹا جا رہا ہے جیسے اس قوم نے کبھی کھانا نہ دیکھا. کون سی چیز ہے جو اس امت نے اللہ کی نافرمانی میں نہ کی ہو؟ بیت اللہ کے ماڈل جگہ جگہ بنائے گئے، بعض جگہوں پر اس کا طواف ہوا، انا للہ و انا الیہ راجعون. مسجد نبوی کے ماڈل بنائے گئے، اللہ کے رسول کے روضے کے ماڈل بنائے گئے. ہے یہ جو نمائش پر بیت اللہ کا ماڈل بنایا جاتا ہے، یہ بیت اللہ ہے؟ اس کو بیت اللہ کہا جائے گا؟ اللہ تعالیٰ نے ایسے شخص کو جس نے بیت اللہ کے مقابلے کے اندر یمن میں ایک عبادت گاہ بنائی، اللہ نے اس آدمی کو رہتی دنیا تک قیامت تک کے لیے نشان عبرت بنا دیا. سورہ فیل کے اندر آپ نے واقعہ نہیں پڑھا؟ تذکرہ نہیں پڑھا؟ جس جگہ کا مقام اللہ نے رکھا ہے، اس مقام کو یہاں بانٹنے کی کوشش نہ کریں. جتنی بھی خرافات آئی ہیں یہ سب عقیدت کے نام پر آئی. امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی یہ بات کتنی وزن والی. اور فرماتے ما افسد الدین الا الملوک والاحبار والرہبان. دین کے اندر ہمیشہ بگاڑ جاہل بادشاہوں کی طرف سے آیا ہے، جاہل بے عمل علماء سوء کی طرف سے آیا، اور رہبان کی طرف سے، درویشوں کی طرف سے، صوفیوں کی طرف سے، پیروں کی طرف سے آیا. دین کے اندر کبھی بھی بگاڑ علماء حق کی طرف سے نہیں آیا. یہ جو دین کے حقیقی محافظ ہیں ان کی طرف سے نہیں آیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا تذکرہ کرنا یہ تو گناہ نہیں ہے. آپ کریں نا، پورا سال اللہ کے نبی کی سیرت کا تذکرہ کریں اور اللہ کے نبی کی سیرت کو اپنائیں. اسے بیان نہیں کرنا، بیان کرنے کے بعد پھر اللہ کے نبی کی سیرت کو اپنائیں، آپ کے اسوہ حسنہ کی پیروی کریں. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، قدوہ ہے، پیشوا ہے. یہی بات تو قرآن مختلف انداز سے مختلف پیرائے میں کہہ رہا ہے کہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. تو فرمایا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو برباد نہ کرو، ضائع نہ کرو. کیا کیا چیز ہے جو اس امت نے دین کے نام پر نہیں کی. اب مجھے یہ بتایا جائے اس طرح کا ناچ گانا، گانوں کی طرز پر نعتیں پڑھنا، عورتیں بھی نعتیں پڑھ رہی ہیں، مخلوق اجتماعات ہو رہے ہیں، حتیٰ کہ ایک عورت کو پیسے دیے اور اس کو حور بنا کر پیش کیا. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ نے اس کا سرٹیفکیٹ جاری کیا، لیکن یہ کرنے والی قوم بھی تو آپ کی ہے نا. اگر آپ شروع دن سے اس بات کو سمجھاتے تو یہ نوبت نہ آتی.
آج آپ چیخ رہے ہیں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن اب قوم نہیں مان رہی۔ اب قوم کا حال یہ ہو چکا ہے کہ نو قوم کو اللہ کا عذاب قبول ہے لیکن رسول کی اطاعت قبول نہیں۔ دیکھ لیں کیسے کھلم کھلا نافرمان ہوا، کھلم کھلا دین سے بغاوت ہو گئی۔ اب بھی ہوش کے ناخن لیجیے، انہیں بتائیے اللہ کے نبی سے حقیقی محبت کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک جو ایمانی تعلق کے اعتبار سے محبت ہونی چاہیے اسے اپنائیے۔ آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس تعلق کو مستحکم کیجیے۔ آپ کا عمل، آپ کے طور اطوار، آپ کا طریقہ یہ بتائے کہ آپ واقعاً اللہ کے نبی سے محبت کرنے والے۔ مسلمانوں نے اس طرح پوری دنیا کو فتح نہیں کیا اور پوری دنیا پر حکومتیں نہیں کی کہ وہ کوئی جلوس لے کر نکلے اور شہر کے شہر فتح ہو گئے، ایسا نہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر کتنے صاف اور واضح الفاظ میں فرمایا، فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، ہم نے ہر ایک کو، ہر قوم کو اس کے گناہ کی وجہ سے پکڑا، اسے عذاب دیا۔ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا، کچھ قومیں تو ایسی تھیں جن پر اللہ کی طرف سے آسمانوں سے پتھروں کی بارش ہوتی اور وہ قوم ختم ہو گئی۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ، کچھ وہ تھے جو زمین کے اندر دھسا دیے گئے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، کچھ وہ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے غرق آب کر دیا، پانی کے اندر انہیں بہا دیا، نیست و نابود کر دیا۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ، اور فرمایا اللہ تعالیٰ، اللہ ایسا نہیں ہے کہ ان پر ظلم کرے، وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، لیکن یہ خود اپنے نفسوں پر ظلم کرتے ہیں، اللہ نے کسی پر ظلم نہیں کیا۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس پر، ان پر اللہ کو ترس نہیں آیا، اللہ کو ان پر رحم نہیں آیا، اللہ نے ان کو مہلت نہیں دی، نہیں، بڑی مہلت دی، بڑا اللہ نے ان کو سنبھلنے کا موقع دیا۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ، ہم انہیں چھوٹے چھوٹے عذاب سے ہمکنار کرتے ہیں، چھوٹے چھوٹے عذاب بھیجتے ہیں، دون العذاب الاکبر، بڑا عذاب آنے سے پہلے۔ لعلہم یرجعون، تاکہ یہ لوگ واپس آ جائیں، تاکہ یہ لوگ پلٹ آئے، تاکہ انہیں احساس ہو جائے کہ میں یہ جو کر رہا ہوں یہ صحیح نہیں۔ اب دیکھیے نا، ایک شخص صبح سے رات تک کوئی حلیم کی دیگیں بول رہا ہے، کوئی بریانی پکا رہا ہے، کوئی جنڈیاں لگا رہا ہے، کوئی بتیاں لگا رہا ہے، کوئی جلوس میں نعرے لگا رہا ہے، مسجد خالی پڑی ہوئی ہے، مسجد میں آ کر نماز کا اہتمام نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کا احترام نہیں ہے، یعنی اس کا اہتمام نہیں ہے، قرآن مجید کی تلاوت کرنے کا اہتمام نہیں ہے۔ ایک شخص
مسجد میں باجماعت نماز پڑھتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، اللہ کے نبی پر درود پڑھتا ہے، اور ایک شخص بازار کے اندر یہ سارے کام کر رہا ہے، ایمانداری سے بتائیے محبت کس کو ہے اللہ کے رسول سے؟ یہ جو بازاروں میں گھوم رہا ہے، یہ جو اتنی اونچی اونچی آوازوں سے نعتیں پڑھ رہا ہے، اس کو بہت محبت ہے۔ محبت کا معیار تو وضع کیجیے، محبت کے لیے کوئی معیار تو بنائیے۔ اگر یہ بات سمجھائی جائے تو گستاخ ہے، نبی کو نہیں مانتے، نبی سے محبت نہیں ہے۔ کہاں جا رہے ہو میرے بھائیو؟ ہمارے دین کی تعلیمات بس یہی ہے؟ نبی کی آخری وقت تک کوشش کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ ایک مشرک نے، بدبخت نے اللہ کے نبی پر ایک کمان ماری آپ کے سر پر، آپ کا سر پھٹ گیا، خون نکل۔ جناب حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا، کسی نے بتایا اس کا باپ موجود نہیں ہے، آج اس کے ساتھ یہ سلوک ہوا۔ آخر خون تھا، خون نے جوش مارا، اور جناب حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے نبی کی یہ رشتہ داری تو تھی کہ جناب حمزہ چچا ہے، اور یہ رشتہ داری بھی تھی کہ جناب حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور اللہ کے رسول کو ایک ہی داعیہ نے دودھ پلایا۔ اس اعتبار سے وہ آپ کے دودھ شریک بھائی بھی تھے۔ آپ گئے غصے میں، وہاں دیکھا ابو جہل موجود تھا، اپنے ساتھیوں میں بیٹھا ہوا تھا، اسے پکڑا گریبان سے اور آپ کے ہاتھ میں کمان تھی، ابو جہل کے سر پہ ماری، خون نکلنے لگ گیا، اور پھر کہا آئندہ سے میرے بھتیجے کی طرف دیکھا تو تیرے جسم سے کھال کو نوچ لوں۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کہا خوش ہو جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کا بدلہ اتار دیا، آج اس کو عبرتناک سبق دے دیا، یاد رکھے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان چیزوں سے خوش ہونے والے نہیں تھے کہ اچھا میرے دشمن کو مارا ہے، بڑا کمال کیا تم نے۔ فرمایا کہ اگر خوشی کی بات کرتے ہو تو مجھے اس بات سے خوشی نہیں ہوئی۔ پوچھا پھر تمہیں کس بات سے خوشی ہوئی؟ کہا آپ کلمہ پڑھ لیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کہا اگر یہی تمہاری خوشی ہے، حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلمہ پڑھ۔ اللہ کے رسول خوش ہو۔ آپ کی تو آخری وقت تک یہ کوشش ہے۔ آپ خود فرماتے فَإِنِّي آخِذٌ بِحُجَزِكُمْ وَأَنْتُمْ تَخَاهَمُونَ فِيهَا، اے لوگوں میں تمہاری پشت سے پکڑ پکڑ کر تمہیں جہنم سے نکال رہا ہوں اور تم ہو کہ زبردستی اس میں داخل ہو رہے۔ ضرورت اس امر کی ہے، یہ ساری چیزیں، یہ سارے احوال، یہ سارے واقعات مجھے اور آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ ہم یہ دیکھیں کہ ہماری کون سی کوتاہی ہے جس کی وجہ سے حالات ایسے ہو۔ اہل تاریخ نے ایک شخص کا ذکر کیا، بہت اللہ والے آدمی تھے، اس کو ذنون مصری کہا جاتا تھا، بڑے اللہ والے تھے۔ ان سے کسی نے کہا کہ حالات بڑے خراب ہیں، آپ دعا کریں۔ تو وہ دعا کرنے کے بجائے یہ کہتے ہیں کہ یا اللہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ میں ابھی بھی تیرا اس طرح کا بندہ نہیں بنا جیسا بننا چاہیے، تو میں تو سمجھتا ہوں یہ ساری وبا، یہ ساری مصیبت میری وجہ سے، تو
تو وہ اس علاقے سے چلے گئے۔ خیر اللہ تعالیٰ نے حالات بہتر فرما دی۔ ہر شخص اپنے طور پر اپنے آپ کو بہت اچھا جانتا ہے کہ اس کے اندر کیا کمی ہے، کیا کوتاہی ہے۔ بہت سے لوگ بظاہر ایسے نظر آتے ہیں کہ ان میں کوئی غلطی نہیں، ان کے اندر کوئی برائی نہیں۔ بہت عرصہ ہوا ایک علاقے میں گیا، ایک شخص سے میں ملا، اتنا صف اول کا نمازی، اور میں اس آدمی کو دیکھ کر بڑا رشک کرتا رہا۔ اس کے سارے بیٹے قرآن کے حافظ، ماشاءاللہ۔ کچھ عرصے کے بعد ایک مسئلہ آیا، پتہ چلا کہ وہ شخص زبان کا گھر کے اندر اچھا ہے، جو منہ میں آئے مغلظات رکھنا، گھر کا پورا سسٹم تباہ ہو گیا، بچے بازی ہو گئے۔ ایسے بچے نوازی ہیں، دیندار ہیں، باپ کی طرف سے باغی۔ والد نے اپنی بیوی کو 2 طلاقیں دے دی تھی، پھر تیسری طلاق بھی دے دی۔ گھر کا نظام ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گیا۔ وہ ہمارے شیخ کے پاس آیا فتوے کے لیے۔ شیخ صاحب، کیونکہ فتویٰ میں لکھتا ہوں، میرے پاس بھیجا، ساری باتیں میں نے سنی، تو ان کا بیٹا ہمارا پاس پڑھتا بھی رہا۔ میں نے کہا یار یہ تم اپنے گھر کی بات بتا رہے ہو؟ کہنے لگا جی شیخ صاحب، یعنی بظاہر وہم و گمان میں نہیں ہے، کوئی دیندار ہے، کسی نے کسی کے پیسے غصب کر لیے، کسی نے وراثت میں بہنوں کا حق مار لیا، کسی نے کسی اور طریقے سے، ہیں سب دیندار نمازی۔ یاد رکھیے، آپ کا نمازی ہونا، آپ کا دیندار ہونا، آپ کا روزہ رکھنا، یہ سب اچھے عمل ہیں، لیکن جب تک آپ کے اندر حقوق العباد کے اعتبار سے معاملات صحیح نہیں ہیں، آپ یہ مت سمجھنا کہ آپ جنت کے ٹھیکیدار، یہ مت سمجھنا، اس غلط فہمی میں نہیں رہنا۔ یعنی اتنی، یہ تو میں نے ایک برسبیل تذکرہ ایک جگہ کی مثال دی، ایسی 20 مثالیں ہیں، 20 مثالیں، کہ جب ہم دیکھتے ہیں معاشرے کے اندر ہر شخص کسی نہ کسی طریقے سے اس بات کا شکار ہے کہ وہ اپنے گناہ کو، اپنے جرم کو جرم سمجھتا ہی نہیں۔ آپ دیکھ لیں، ایک چھوٹی سی مثال لیں معذرت کے ساتھ، آج اکثر لوگوں کے پاس ٹچ موبائل ہے، اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ جن کے پاس ٹچ موبائل ہے ان 100 افراد میں سے 10 افراد بھی اس کا صحیح استعمال کرتے ہیں، نہیں کہہ سکتے۔ اچھے خاصے دیندار نمازی لوگوں کو میں نے دیکھا، ایسی لت پڑ گئی ہے، کہتے ہیں ایسی لعنت پڑ گئی ہے، وہ خود کہتے ہیں کہ ہم اسے چھوڑ نہیں سکتے۔ کوئی نہ کوئی چیز نماز پڑھنے کے بعد کئی لوگ مسجد میں شروع ہو جاتے، وہ جی فلاں نے یوں کہا، آپ نے دیکھا، اور اس نے اتنی بڑی گستاخی کہ اس شیعہ نے، لاؤ میں آپ کو دکھاتا ہوں، یہ دیکھو یہ شیعہ کیا بکواس کر رہا ہے۔ تو اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوا ہے، تو اللہ کے نبی کی صحابی کی توہین ہو رہی ہے، تو یہاں لے کر کیا دکھا رہا پھر رہا ہے؟ یہ باتیں آپ سب کو پتہ ہے۔ خرافات اور فحاشیت تو ایک الگ موضوع ہے نا، ایسی چیزوں کے اندر مگن ہو گئے، اور اس کے نتیجے کے اندر جو خاندانی نظام تباہ ہو رہا ہے وہ آپ نہیں جانتے۔ شہروں کو چھوڑیے، گاؤں جیسی، گاؤں کے اندر میں نے دیکھا، وہاں سے بچیاں بھاگ رہی ہیں گاؤں سے،
وجہ موبائل سے کسی سے غلط تعلقات ہو گئے، راتوں رات گھر سے بھاگ گئے۔ ہم سب سمجھ رہے ہیں کہ یہ سب غلط ہے، اب اس کو کوئی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ کوئی کہے آپ کو پتہ ہے اس کے اتنے فائدے ہیں، اس میں فلاں قاری کی تلاوت آتی ہے، اس میں فلاں مولوی صاحب کا بیان آتا ہے، آپ ایمانداری سے بتائیں آپ صرف تلاوت سنتے ہیں، آپ صرف بیان سنتے ہیں؟ ان ظالموں نے تو قرآن مجید آپ رمضان کے اندر کئی لوگ موبائل میں دیکھ کے سن رہے ہوتے ہیں اور اس دوران کوئی ایسی چیز آ جاتی ہے خباثت والی۔ اس لیے سعودی عرب کے علماء نے تو کہا ہے کہ موبائل سے قرآن مجید پڑھنا یہ جائز نہیں۔ یہ تو بہت ہی کوئی مجبوری کی صورت ہو، کہیں مصحف نہ ملے تو ایک الگ بات ہے۔ ہم دیکھیں نا ہم کس طرف جا رہے ہیں، پھر ہم اللہ سے توقع رکھتے ہیں حالات صحیح ہو جائے، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ اللہ غفور الرحیم ہے، لیکن ان لوگوں کے لیے ہے نا جو توبہ کرے۔ اللہ نے خود کہا وَإِنِّي لَغَفَّارٌ، میں بہت زیادہ گناہوں کو معاف کرنے والا ہوں، لمن تاب، جو توبہ کرے، وآمن وعمل صالحا، ایمان لائے، اپنے عقیدے کو درست کر لے، اپنے اعمال کو صحیح کر لے، اللہ اس کے لیے غفور الرحیم نہیں ہے، غفار ہے، بہت زیادہ معاف کرنے والا۔ اللہ رب العزت ہمیں اصلاح کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے جو گزشتہ غلطیاں ہوتی رہیں اللہ اس سے درگزر فرمائے، اور آئندہ زندگی کے اندر ہمیں اپنے اعمال کا جائزہ لینے کی اور اپنے آپ کو بہتر بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لي ولکم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ یہ کچھ ساتھیوں کے لیے دعا کی اپیل آئی ہے۔ الاسلام والمسلمین، اللهم اعز الاسلام والمسلمین، اللهم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم واجعلنا منهم، واخذل من عارض عن دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا تجعلنا منهم۔ اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخرة۔ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔